30 رمضان المبارک کی نسبت خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے، جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے آپ خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اس ذات پاک کی انسان کیا تعریف بیان کر سکتا ہے جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں حدیث شریف کی کتابوں میں روشنی بکھیرتا ہوا محسوس ہو کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، آپ کی شان پر قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث طیبہ سے اور مصور پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال اور اشعار کی روشنی میں ایک فکر انگیز گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد یاسر قادری رضوی نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسجد قادری رضوی نوری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا قادری رضوی نوری صاحب، ان علماء کرام نے سیدہ پاک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر گفتگو کرنے کے لیے اپنا وقت ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی نظر عنایت انہیں اور ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مبارک کلام سے، اور پوچھتے ہیں مولانا محمد یاسر نوری صاحب سے کہ بتائیے ذرا کہ کلام مجید فرقان حمید اہل بیت اطہار کے فضائل اور کمالات کس طرح بیان کرتا ہے، کس طرح سیدہ پاک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت کا چرچا ہمیں کلام مجید فرقان حمید کے اوراق میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مولانا محمد یاسر قادری رضوی نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، بالخصوص حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین اور مولائے کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ ہیں۔ اس میں سے ایک آیت ہے جس کا شان نزول یہ ہے، یہ واقعہ دراصل ہجرت کے بعد کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف سربراہان ممالک کو اسلام کی دعوت کے لیے اپنا نامہ مبارک ارسال فرمایا۔ انہی میں سے ایک نجرانیوں کا، ایک عیسائیوں کا ایک وفد تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عیسائیوں کی طرف بھی اپنا نامہ مبارک ارسال فرمایا۔ جب انہیں یہ موصول ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا گیا کہ ہم اپنے قبیلے سے چند زیرک اور دانہ افراد کو مدینہ منورہ روانہ کرتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر تحقیقات کریں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں چند جو اشکالات ہیں انہیں دور کریں۔ انہی وفد میں سے ان کا ایک سردار عبد المسیح تھا جو نہایت ہی زیرک دانہ شخص تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص ابو الحارث القمہ تھا، یہ بھی ان کے درمیان بڑا ہی زیرک اور دانہ شخص تھا۔ چنانچہ یہ وفد 14 افراد پر مشتمل تھا اور یہ مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ان کی حاضری تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ آئے تو انہوں نے اس وقت سونے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ وفد 14 افراد پر مشتمل تھا اور انہوں نے سونا پہنا ہوا تھا اور قیمتی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اسی حالت میں جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے
تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سلام کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی درمیان میں ان کی عبادت کا وقت ہوا، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ بعد ازاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوبارہ انہوں نے کوشش کی بات چیت کرنے کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ وہ اس مجلس کے بعد باہر کی طرف آئے تو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس معاملے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا تو مولا کائنات نے ان سے کہا کہ اصل میں تمہارا جو لباس ہے وہ اسلام میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو تم اپنے اس لباس کو اتار کر عام لباس پہن کر دربار رسالت میں جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جواب عطا فرمایا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بحث و مباحثہ اور تکرار کرنے لگے، اور جو ان کا اپنا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ بیان کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں اور تین میں سے تیسرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا اور آپ خاموش بیٹھے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دوں گا۔ چنانچہ تفسیر کی روایت میں آتا ہے کہ دوسرے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 59 تا 61۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کے یہاں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، پھر رب نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے، اور یہی بات حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو اسلام کا نظریہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، جب آپ نے ان کی یہ بات کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس بات کو ان کے سامنے رکھا تو وہ بات ماننے قبول کرنے کے بجائے اور زیادہ طیش میں آ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ غور کیا کہ اب بات ماننے کی صورت نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جب تم نے بات ماننی ہی نہیں ہے تو پھر آ جاؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیں گے کہ مباہلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مباہلہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی مباہلے کی دعوت دی، آیت کریمہ کا نزول ہوا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بس اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے جو علم آنے کے بعد حجت طلب کرے تو آپ فرما دیجئے تم آ جاؤ، ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، میں خود آ جاتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس مباہلے کی دعوت دی تو وہ حیران اور پریشان اور خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس موقع پر ان کے وفد میں جو ان کے سردار عبد المسیح تھے وہ کہنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں، یاد رکھنا جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کیا تو تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اسی موقع پر ان کا جو دوسرا زیرک دانا عقل مند شخص تھا ابو الحارث، وہ کہنے لگا اے میرے ساتھیوں، میں جن مقدس ہستیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں
اگر آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے مالک اس پہاڑ کو تو اس یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دے، تو آج اللہ ان کی یہ بات بھی قبول فرما لے گا۔ علامہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت وہ لوگ کن مبارک ہستیوں کو دیکھ رہے تھے جو ان پر اتنا خوف اور دبدبہ طاری ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے روز جب آپ مباہلے کی غرض سے اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہمراہ تھیں، تشریف فرما تھیں۔ تو اس موقع پر جب ان پر یہ خوف طاری ہوا تو ان کے جو جتنے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ مباہلہ نہیں کرنا، چنانچہ انہوں نے فوراً مباہلے سے معذرت کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مصالحت کی اور جزیہ دینے پر وہ رضامندی ظاہر کی۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہیں جس سے واضح طور پر کہ جس میں الفاظ ہی اس طرح ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تو آپ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ آپ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تو اس میں واضح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان موجود ہے۔ تو یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جس سے خاتون جنت کی شان واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے وہ ناپاکی کو مٹا دے اور وہ تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مختلف معتبر اقوال موجود ہیں۔ انہی اقوال میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معتبر اقوال موجود ہیں کہ وہ یہاں اہل بیت جو آیت کریمہ میں مراد ہے، اس سے آیت کریمہ میں جو اہل بیت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حسنین کریمین مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چنانچہ اس پر حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ ایک روز صبح کے وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاہ بالوں کی منقش ایک کملی اوڑھے اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، تو سامنے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کملی میں حضرت امام حسین کو لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی اس کملی کے اندر لے لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو آپ نے انہیں بھی اسی چادر اسی کملی میں لپیٹ لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت امام ترمذی اور دیگر محدثین اس روایت کے بعد لکھتے ہیں کہ جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر اس آیت کے نزول کے بعد تشریف لے جاتے تو آپ کے الفاظ یہ ہیں، السلام علیکہ اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمکم اللہ۔ اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، نماز قائم کرو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات کریمہ، بالخصوص ان میں سے 2 آیات کریمہ کے بارے میں بالکل واضح طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات کریمہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کس طرح اہل بیت اطہار اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو ان واضح اور روشن آیتوں کے باوجود
اہل بیت اطہار اور سیدہ پاک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آئیے ذرا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں غور کرتے ہیں اور ہمارے مولانا عزت نوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ خود اپنی شہزادی کے فضائل اور آپ اپنی شہزادی کی عظمتیں کن مبارک الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات بنت رسول، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الورا ہے۔ احاطہ بیان اور احاطہ تحریر سے ماورا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اسے بیان کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کتب احادیث میں متعدد مقامات پر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شان بیان کی گئی ہے، بلکہ بہت سارے محدثین علماء ایسے ہیں جنہوں نے مستقل کتب ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی احادیث پر لکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کتابوں کے اندر صرف انہی احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو سیدہ پاک کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، بیان کرنے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے ہم، لیکن آج آپ کا دن ہے اور مبارک مقبولیت قبولیت کی گھڑیاں قریب ہیں، تو آپ کی ذات کے توسل کی برکت سے اور آپ ہی سے استمداد چاہتے ہوئے چند احادیث ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال شان سیدہ کائنات کے بیان فرمائی، اور یہ وہ شان ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامہ نادى مناد یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ۔ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ کائنات گزرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اہل محشر کی جھکی ہوئی نگاہوں میں سیدہ پاک میدان محشر سے گزر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ بے مثال شان اور ایسی شان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سیرت لکھنے والوں نے سیرتیں لکھی، محدثین نے احادیث لکھی، احادیث کی تشریحات کرنے والوں نے شروحات لکھی، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب آپ کی شان ختم ہو گئی۔ اللہ۔ ہر ایک سیرت لکھنے کے بعد، حدیث کی شرح کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے تو لکھا لیکن آپ کی شان کا عشر اشیر بھی نہیں ہو سکا۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب زہرا بھی ہے، اور زہرا کا مطلب ہے جنت کی کلی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاصیت دی تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت اذا اشتقت رائحۃ الجنۃ سبحان فشممتها رقبۃ فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگھوں تو میں سیدہ پاک سے اس خوشبو کو پا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نام پر بات چلی ہے اور آپ نے زہرا کا مطلب بتایا، تو سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مشہور و معروف نام ہے فاطمہ، اس نام کے بھی اگر آپ معنی ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ بہت اہم سوال حضرت آپ نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی خود عظمت بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لفظ فاطمہ کا معنی خود حضور نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت فاطمہ، کنز الاموال کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها ومحبها عن النار۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ کائنات کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہر ایک کو جنت سے آزاد کر دیا ہے، کیا بات ہے، جنت سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کے دل میں سیدہ پاک کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عالم کی بہترین عورتوں میں شمار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خواتین کا ذکر کیا، ان میں سے ایک سیدہ کائنات ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
خیر نساء العالمین اربع، عالمین کی بہترین عورتیں جو ہیں وہ 4 ہیں، مریم و آسیۃ و خدیجۃ و فاطمۃ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں وہ ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عالمین کی ایک الگ سے خاصیت سیدہ کائنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء امتی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میری امت کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا کے اندر سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی شان بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں جنت کی خواتین کی بھی سردار سیدہ کائنات ہوں۔ کنز الاموال کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ اتنی بلند و بالا شان سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کو نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب مجھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب احب کا لفظ فرمایا حضور نے، سبحان اللہ۔ تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی سب سے زیادہ محبوب مجھے سیدہ پاک ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ واہ۔ حضور نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یسرنی ما یسرھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے فاطمہ خوش ہوتی ہیں ان سے میں خوش ہوتا ہوں۔ واہ واہ۔ یعنی جو سیدہ کائنات کو راضی کر دے سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس پر مجھے اہل مدینہ کی ایک بات یاد آئی کہ وہاں مدینہ منورہ میں مجھے ایک عرصہ پہلے کسی نے بتایا تھا کہ اہل مدینہ کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان کوئی التجا چاہتا ہے، کوئی شفاعت، کوئی عرضی پیش کرنا چاہتا ہے، تو 2 وسیلے ایسے ہیں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ عرضی پھر قبول ہی ہوتی ہے۔ سبحان اس میں اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ایک سیدہ پاک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور دوسرے امیر طیبہ جنہیں اہل مدینہ گورنر مدینہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ امیر طیبہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ بتا رہے تھے کہ سیدہ پاک کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سیدہ پاک کو خوش کرتا ہے اس نے گویا مجھے خوش کیا۔ سبحان اللہ۔ یسرنی ما یسرھا، واہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سیدہ پاک خوش ہوتی ہیں اس سے میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا اور بات۔ جو آپ نے کیا کمال بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 وسیلے ایسے ہیں کہ جو کبھی رد نہیں ہوتے، ایک سیدہ کائنات اور ایک حضور امیر طیبہ فاعل الخیرات کاشف الکربات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی واہ۔ من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی معلوم ہوا اللہ۔ آپ کی خوشی میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اور آپ کی ناراضگی میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ اللہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاہا آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو جو جگر کا ٹکڑا کہا تو محدثین نے لکھا کہ جو جگر کا ٹکڑا کہا نا تو اس سے بہت سارے خصائص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عکس سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں سے ایسی احادیث مروی ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ سیدہ کائنات کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ کی مشابہت، آپ کے کلام کرنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ واہ۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے اللہ۔ اس قدر شانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے۔ سیدہ پاک کو نوازا تھا، اور یہ تو وہ محبت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سیدہ پاک کو کتنی محبت تھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر سیدہ کائنات تشریف لاتی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ محبت کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے اور استقبال فرمانے کے بعد سیدہ کائنات کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں سبحان اللہ. اور پھر اپنی جگہ پہ سیدہ پاک کو بٹھاتے ہیں. اس قدر محبت کا اظہار فرماتے ہیں. اور پھر آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہی عمل سیدہ پاک بھی کیا کرتی تھیں. جب ان کے گھر پہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو سیدہ پاک کھڑی ہو جاتی، ادباً کھڑی ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ آپ بوسہ دیتی، آپ کے دست اقدس پہ بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھایا کرتی تھی. اس قدر محبت تھی. یہ تو ان بہت ساری احادیث میں سے چند احادیث ہم نے بیان کی. یہ وقت بڑا قلیل ہے اور افطار کی مبارک گھڑیاں قریب آنے والی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ سیدہ، اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ وسیلہ ہے جو رد نہیں ہوتا کبھی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین اور ہماری تمام مشکلات کو، ہماری تمام امیدوں کو، آرزوؤں کو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرمائے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہمارے مولانا عزت نوری صاحب بڑی روانی کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک کے بعد ایک فرامین نقل کر رہے تھے کہ جس میں جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس زبان اقدس نے کہ جس زبان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. محبوب کریم علیہ السلام اپنی شہزادی کی شان بیان فرما رہے ہیں. یہ باتیں انسان کتنی مبارک محسوس کرتا ہے اور کتنی پیاری وہ مجلس ہوتی ہے کہ جہاں پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کیا جائے. آئیے ذرا مولانا محمد احمد نوری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اس دور میں مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں، اور کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو لوگ علامہ اقبال کو بڑا کوٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدہ پاک کے فضائل کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اتنا مبارک اور پاکیزہ تذکرہ ہے کہ یہاں اس مجلس میں آنے سے پہلے ابھی قبلہ استاد بلال صاحب سے جو کہ نور حمزہ کے پرنسپل ہیں، جب ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا موضوع کیا ہے بیان کا، تو میں نے عرض کی کہ سیدہ خاتون جنت کی شان بیان کرنی ہے. تو جو استاد صاحب نے جملہ فرمایا اس سے وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ ذکر کتنا مبارک ہے. استاد صاحب نے برجستہ یہ جملہ فرمایا کہ ہم کس چیز سے وضو کر کے سیدہ پاک کا ذکر کریں. اللہ، یعنی ہم کس پاکیزہ چیز سے وضو کریں کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم ان کا تذکرہ مبارک کریں. اللہ. اور ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا ورد کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر سیدہ کی عزت و عفت رقم کروں. اللہ. تو سیدہ پاک کا تذکرہ تو سبحان اللہ. اور جہاں تک بات ہے مفکر امت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدہ پاک کا تذکرہ کیسا کیا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں غار حرا گیا تو جب غار حرا سے میں اترا تو میری ملاقات کچھ ایرانی لوگوں سے ہوئی. تو وہ مجھے کہنے لگے تم اقبال کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا اقبال کو میں جانتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ اقبال سناؤ. تو استاد صاحب کا اقبال پڑھنا تو پھر سبحان اللہ، کیا بات ہے. استاد صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان کو سیدہ پاک کی شان میں جو اقبال نے کلام لکھا وہ میں نے پڑھ کے سنایا تو میرے کلام سنانے سے ایرانیوں پر وجد طاری ہو گیا. تو اس کلام کے میں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ سیدہ مریم تو ہمیں ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن سیدہ خاتون جنت کی کیا بات کہ ان کو تو ہم تین نسبتوں کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہیں. اب وہ تین نسبتیں کون سی ہیں علامہ نے خود بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین،
آنکھ جاں در پے کرے گیتی دمید روزگار تازہ آئی نافرید. کہتے ہیں پہلی نسبت تو یہ کہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. سبحان اللہ. پھر ساتھ ہی حضور کی نعت بھی پڑھ دی. ہمارے آقا و مولا کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جب انسانیت مردہ ہو چکی تھی تو انسانیت کو روح دینے والے اور انسانیت کو جلا بخشنے والے ہمارے آقا و مولا. کیا بات ہے. پھر دوسری نسبت کا تذکرہ فرماتے ہیں بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ساتھ ہی مولا علی کی منقبت پادشاہ و کل بئی ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او. کہتے ہیں کہ دوسری نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدنا مولائے کائنات کی زوجہ محترمہ ہیں, اس لیے بھی ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور مولائے کائنات کون؟ جو کہ اللہ کے شیر ہیں, مشکل کشا ہیں, ایسے بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے بادشاہی میں وہ فخر اپنایا کہ ان کا کل سامان ایک زرہ اور ایک تلوار پر مشتمل. علامہ صاحب, ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار آپ بیان کر رہے ہیں, اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان بیان کرتے ہوئے لفظ مشکل کشا استعمال کیا, تو اس کے ذرا لفظی معنی ہمارے مشکل کشا مطلب یہ کہ مشکلوں کو کھول دینے والے, یعنی جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا حضرت مولا علی کا وسیلہ دے کر آسان کر لیا جاتا. سبحان اللہ. پھر تیسری نسبت کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا, 3 نسبتیں. تیسری نسبت علامہ ذکر فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق مادر کارواں سالار عشق, کہ ہم جو سیدہ سے تیسری نسبت سے محبت کرتے ہیں وہ نسبت یہ ہے کہ وہ حسنین کریمین کی امی جان ہے. کیا بات ہے. اور حسنین کریمین کون ہیں؟ کہ پہلے جو بڑے شہزادے ہیں وہ تو عشق کی جو پرکار ہے اس کا مرکز ہے, یعنی عشق کا بنیادی مرکز ہے. اور دوسرے جو شہزادے ہیں وہ قافلہ عشق کے سالار ہیں. یہاں کربلا کی طرف علامہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قافلہ عشق کے وہ سالار. سبحان اللہ. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 نسبتوں سے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتے ہیں. کیا بات. اور سیدہ زہرا کی شان کیسے بیان کی؟ فرماتے ہیں ادب پروردہ صبر و رضا, ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں ولب قرآن سرا. کہ سیدہ اس پاک ادب کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی ہے کہ اتنا صبر و رضا کا مظہر ہے کہ ہاتھ چکی پیس رہے ہو رہے تھے اور زبان جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتی تھی. یہ سیدہ خاتون جنت کی شان. سبحان اللہ. پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ایک ایسے مفکر ہیں کہ جو بھی بات بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے, وہ پورا مطالعہ کرتے ہیں, پھر جا کے ایک نتیجہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سیدہ کی سیرت کا بھی انہوں نے بغور مطالعہ کیا اور پھر نتیجہ کیا نکالا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول مادراں را اسوائے کامل بطول. فرماتے ہیں سیدہ تو تسلیم و رضا کا مظہر ہے, پورے عالم کے مسلمانوں کی ماؤں کے لیے سیدہ اسوائے کاملہ ہے. یہاں اقبال نے امت کو ایک درس دیا, امت کی ماؤں کو اقبال نے ایک درس دیا. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی رول ماڈل چاہیے امت کی ماؤں کو تو وہ سیدہ پاک کی شان ہے. کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پہ جب امت کی مائیں عمل کریں گی تو پھر اقبال امت کی ماؤں سے خطاب کر کے دوسری جگہ کہتے ہیں اگر پندے بدرویش پذیری ہزار امت بمیرک تو نہ میری. اگر تو میری ایک نصیحت مان لے تو ساری امتیں مر سکتی ہیں, تو کبھی نہیں مرے گی. وہ نصیحت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بطول باش تو سیدہ زہرا کا عکس بن جا, بطول باش و پنہا شوں ازی اثر. تو سیدہ پاک کی سیرت پر عمل کر کے جو سیدہ پاک جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, امام فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں کہ سیدہ کی سیرت پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس زمانے سے چھپا لے, سبحان اللہ, پردے کو اختیار کر لے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرماتے ہیں بطول پاش و پنہا شوں ازی اثر کہ در آگوش شبیر بگیری. یعنی فرماتے ہیں کہ جب تو سیدہ طیبہ کی سیرت پر عمل کرے گی تو پھر سیدہ کی گود میں تو امام علی مقام پیدا ہوئے تھے, تیری گود میں کوئی امام علی مقام کا غلام پیدا ہوا. کیا بات ہے. یہ علامہ کی سوچ ہے. سبحان اللہ. اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کے پاس یہ چیزیں کہاں سے ہیں. ان کی بھی تو امی جان کوئی ہوں گی نا, وہ تو ان کی یعنی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ماؤں کی وجہ سے اولاد اچھی ہوتی ہے. تو جب گویا علامہ اقبال سے کسی نے سوال کر لیا کہ جناب آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کر لی؟ فرماتے ہیں کہ مرادادی خرد پرور جنون نگاہ مادر پاک اندرون. فرمایا اتنی بڑی بڑی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مجھے میری ماں سے ساری چیزیں ملی, میری ماں پاک دامن تھی. پھر کہتے ہیں کہ ز مکتب چشم و دل نہ تواں گرفتن
کہ مکتب نیست جز سحر و فسونے، فرماتے ہیں یہ چیزیں مکتب اور مدرسوں اور اسکولوں سے نہیں ملتی، یہ چیزیں تو ماں کی گود سے ملتی ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرے، اور وہ سیرت کیا ہے کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراراں اسوہ کامل بطول، یعنی سیدات و تسلیم و رضا کا مظہر ہیں۔ امت کی ماؤں کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی سیرت پر عمل کرے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے چند اشعار میں نے آپ کو سیدہ پاک کی شان میں بیان کیے۔ یہ تو سیدہ پاک کی منقبت ہے جو اقبال نے پڑھی ہے، اس سے نتیجہ نکال کے اقبال نے ایک لمبا کلام امت کی مخدرات اسلام سے کیا ہے، جس کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ طیبہ کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں گے، ہماری جو خواتین ہیں وہ عمل کریں گی، تو اس کے نتائج بہت دور رس نکلیں گے، اور امت کی نشاط ثانیہ کے لیے وہ بڑا اہم جو ہے اس پر زور دیتے ہیں کہ سیدہ طیبہ کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا محمد احمد نوری صاحب سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ وقت لے کر ہم وہ اشعار آپ سے سنیں گے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کی بیٹیوں سے خطاب کر کے کہے ہیں۔ آپ دیکھیے ناظرین کرام، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصور پاکستان ہے، اور آج ہر بندہ اقبال اقبال اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہمیں جو ہے وہ ارد گرد میں نظر آتی ہیں، ڈاکٹر اقبال کا سب نام تو لے رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصل تصور پیش کیا، اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اصل خیالات تھے، آج ان خیالات سے ہماری قوم بہت دور ہٹ چکی ہے۔ کاش ایسا وقت آئے کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خیالات اور ان کی سوچ ہمارے بچوں تک منتقل ہو، ہماری گھر کی خواتین تک منتقل ہو، اور پھر ہماری گھر کی خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو پتہ چلے کہ وہ عظیم شخصیت کہ جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، وہ عظیم شخصیت کہ جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، وہ کتنے عظیم خیالات کا حامل تھا، وہ کس طرح محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضور کے آل پاک سے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے کتنی الفت اور محبت رکھتا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے جاری رہے گا، اور ہم ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار وقتاً فوقتاً اپنے چینل پر شامل کرتے رہیں گے۔ آج چونکہ وقت بڑا کم ہے اور افطار کا جو بقایا پروگرام ہے وہ بھی ہونا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی ناصر اور مددگار ہو، اور آج کے دن کی نسبت کے صدقے سے، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبتیں ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان افطار کے قرب کے لمحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب برکتیں عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی نظر عنایت عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ہمارے علماء کرام کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول